وقال النبي صلى الله عليه وسلم الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر بين جمادى وشعبان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، جس طرح بعض مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، بعض چیزوں پر فضیلت حاصل ہے کہ کسی کا درجہ کم اور کسی کا درجہ اور مرتبہ بلند اور بڑا ہے، اسی طرح زمانے کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ شریعت میں، اسلام میں، ہمارے مذہب میں بعض زمانے کو اہمیت دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں بتلایا گیا کہ جو زمانہ اور جو وقت، جو مہینہ اور دن یا تاریخ فضیلت والی نہیں ہے، وہ نحوست والی ہے، اس میں ہمارے کام خراب ہوں گے، ایسی بھی ہمیں تعلیم نہیں دی گئی۔ بعض مہینوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نیک کام کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور ان مہینوں میں برائی اور گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح جگہ کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے فرق ہو جاتا ہے، ایک آدمی گناہ مسجد میں کر رہا ہے، ایک آدمی مسجد کے باہر کر رہا ہے، تو مسجد کے حالانکہ گناہ ایک ہی ہے، لیکن مسجد کے گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے اس جگہ کے تقدس اور مقام کی وجہ سے۔ ایسے ہی نیک اعمال کی بعض مہینوں میں فضیلت بڑھ جاتی ہے ان مہینوں کے تقدس اور ان کی عظمت کی وجہ سے۔ انہیں عظمت والے مہینوں میں 4 مہینے ہیں، ان کی تعظیم اللہ نے بھی ہمیں ان کی تعظیم بجا لانے کا حکم دیا قرآن مجید میں، اور ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تقدیس، ان کے تقدس اور ان کی عظمت کو بیان کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے یہاں سال کے 12 مہینوں کی جو گنتی ہے، جو تعداد ہے، وہ 12 مہینے ہیں۔ یعنی کوئی سال ایسا نہیں ہوگا جس میں مہینوں کی کمی یا زیادتی ہوگی۔ پھر اللہ نے فرمایا منہا 4 حرم، یہ چیز آسمان اور زمین کے بنائے جانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قیامت تک یہی ترتیب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر فرمایا اس میں سے 4 مہینے عظمت والے، قابل احترام مہینے ہیں، جس میں آپس میں جو 2 قبیلے، 2 گروہ اور 2 مذہب والوں کی جنگیں جو ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، اور اسی طرح ابھی بھی یہ حکم باقی ہے کہ جنگوں کو روک دیا جاتا تھا، ہر طرف امن اور راستے پرامن ہوا کرتے تھے ان مہینوں کی عظمت کی وجہ سے۔ مسلمان تو مسلمان، مشرکین مکہ بھی اس بات کو مانتے تھے
یہ بات پہلے سے چلی آ رہی تھی اور اسلام نے اس کو باقی بھی رکھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو باتیں ہمارے آباء و اجداد سے چلتی ہوئی آتی ہیں، اگر اسلام اس کو باقی رکھتا ہے تو ہمیں ان کاموں کے کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اگر اسلام اس کے خلاف کہتا ہے تو پھر صرف یہ کہہ کر کہ یہ چیزیں ہمارے آباء و اجداد سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، ہمیں اس کام کے کرنے کی، اس رسم کو اپنانے کی ہمیں اجازت نہیں ہوتی۔ بعض چیزوں کو اسلام باقی رکھا ان چیزوں کی خوبیوں کی وجہ سے۔ تو مشرکین مکہ بھی اس کا اہتمام کرتے، لیکن وہ ایک غلطی کرتے۔ وہ غلطی یہ کرتے جب ان مسلمانوں سے انہیں لڑنا اور جھگڑنا ہوتا، اگر وہ ان مہینوں میں جنگ کرنے کی ٹھان لیتے تو کہتے کہ اس سال مثال کے طور پر رجب اگلے مہینے میں آئے گا، اگلا مہینہ پہلے آ گیا، اس طرح مہینوں کی ترتیب کو الٹ پلٹ کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس ترتیب کو پلٹنے اور بدلنے سے منع کیا اور اس کی صراحت کر دی کہ یہ جو مہینے ہیں اس کے ناموں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کر دی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا سلاسل متوالیات، ان 4 مہینوں میں 3 تو لگاتار آئیں گے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم۔ چوتھے مہینے کے بارے میں فرمایا کہ یہ لگاتار نہیں بلکہ ورجب و مضرہ بین جمادہ و شعبان، اور جو رجب کا مہینہ ہے حرمت والا مہینہ، وہ جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان کا مہینہ ہوگا۔ اب آپ علیہ السلام نے اس مشرکین کا جو ان کی جو حرکت تھی مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کی، اس کی آپ نے نفی فرمائی اور اس چیز سے ہمیں منع فرمایا۔ ان 4 مہینوں میں جن کی حرمت قرآن و حدیث سے ہمیں ملتی ہے، ایک رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کے معنی ہی تعظیم کے ہے، عظمت والے کے، بڑا مہینہ۔ اس کو اس زمانے میں لوگ اسم بھی کہتے تھے۔ اسم کے معنی بہرا اور گونگا ہونے کے، یعنی ہر طرف خاموشی خاموشی اس زمانے میں اس مہینے میں ہوا کرتی تھی۔ ہر طرف امن ہوتا تھا، راستوں میں امن، شہروں میں امن، کسی سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، اور پہلے کی جو دشمنیاں چلتی تھیں اس سے بھی وہ بدلہ لینے سے باز آتے، ان مہینوں کے گزرنے کا وہ انتظار کرتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے والے تھے، آپ کی ہر نقل کو اتارنے والے تھے، آپ کے چھوٹی سی عادت کے طور پر آپ نے کوئی کام کیا ہو یا عبادت کے طور پر آپ نے کوئی کام کیا ہو، ہر کام کو آپ علیہ السلام کو کرتا ہوا دیکھتے تو آپ اس پر عمل کرنے والے تھے۔ ایسے صحابی کے بارے میں خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فرزند عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اس مہینے میں روزے رکھنے کا معمول تھا۔ آپ کے عمل سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ شاید حضور بھی رکھا کرتے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام سے اس مہینے میں صراحت کے ساتھ آپ نے روزے رکھنے کا یا کسی خاص فضیلت کو آپ نے اس مہینے کے روزے رکھنے کی بیان نہیں کی۔ البتہ حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے شعبان میں آپ روزوں کی کثرت کرتے تھے، روایات موجود ہیں۔ تو ابن عمر کا عمل یہ بتاتا ہے کہ حضور بھی اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک صحابی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ میں روزوں کی کثرت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا مہینے میں 3 دن کے روزے رکھو۔ تو فرمایا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں،
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اشہر حرم میں روزے رکھو، اس سے بھی اس مہینے میں، چونکہ یہ بھی اشہر حرم یعنی وہ 4 مہینے جن کا احترام بجا لانے کا حکم دیا گیا، ان میں رجب بھی ہے، لہٰذا کوئی اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کی وجہ سے، اس زمانے کی اہمیت کی وجہ سے، اس وقت اور مہینے کی اہمیت کی وجہ سے جو کثرت سے روزہ رکھنے کے خواہش مند ہیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں میں روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے، کیونکہ ہر عبادت کا، خواہ روزہ ہو، نماز ہو، ذکر و اذکار ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، یا مالی عبادت ہو، صدقہ و خیرات وغیرہ، ہر عبادت کا مقام اور مرتبہ اور اس کا درجہ اور اجر اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ البتہ آپ علیہ السلام نے کوئی خاص فضیلت بیان نہیں کی، صرف زمانے کے اعتبار سے، اس مہینے کی حرمت کے اعتبار سے اس کی اہمیت اور اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور اس مہینے میں کوئی خاص دن کے روزہ رکھنے کی تعین نہیں کی گئی، جیسے شعبان المعظم کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو بعض لوگوں کا خیال آتا ہے کہ شاید اس مہینے بھی شب معراج ہے، معراج کی رات ہے، اس کو جاگنے کی رات سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اس میں بھی روزہ رکھنا ہمارے لیے اس کی کوئی خاص فضیلت آئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس مہینے میں معراج ہوئی ہے، اس میں بھی کوئی صراحت، کوئی پختگی کے ساتھ وہ مختلف روایت میں ایک روایت، مختلف اقوال میں ایک قول ہے کہ اس مہینے میں ہوئی ہے، تو معراج ہوئی، تو اس سے اگر واقعی اس میں معراج آپ علیہ السلام کو ہوئی ہے تو اس سے بھی اس مہینے کی عظمت اور اس کی بڑائی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معراج واقعی میں ہوئی ہے تو پھر جس طرح آپ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ عرش تک اور اللہ تعالیٰ کی قربت آپ کو نصیب ہوئی، تو جس مہینے کو اللہ نے انتخاب کیا ایسے مقام اور مرتبے کے لیے، اس مہینے کی بھی عظمت اور اس کی بڑائی بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ مہینہ رمضان سے پہلے کا اور شروع کا مہینہ نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اللہ سے اس مہینے کی برکت کو مانگتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب یقول اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہو جاتا، شروع ہو جاتا، تو آپ علیہ السلام یہ دعا کی کثرت کرتے، آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رجب کی برکتیں عطا فرما، شعبان کی برکتیں ہمیں عطا فرما، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے مقدر فرما۔ گویا آپ کو رمضان کی آمد اور اس کی آنے کی خوشی اور اس کا اہتمام، اس کے استقبال کا اہتمام گویا آپ رجب سے ہی شروع کر دیتے، اتنا آپ علیہ السلام کو رمضان المبارک کا انتظار ہوتا تھا۔ تو گویا یہ ہمارے لیے ایک سنت ہوگی، یہ آپ علیہ السلام کی خصلت اور آپ کی یہ عادت دعا کی ہمارے لیے بھی اس میں نمونہ ہے کہ ہم بھی یہ دعا کا اہتمام کر کے آپ علیہ السلام کی سنت میں ہم شریک ہو جائیں کہ جس طرح آپ کو رمضان کا انتظار رہتا اور رجب اور شعبان کی برکتوں کو حاصل کرنے کی آپ کو جیسے فکر اور حرص ہوتی، آپ علیہ السلام سے زیادہ کہیں ہمیں زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم زیادہ برکتوں کے محتاج ہیں، رحمتوں کے محتاج ہیں، اور ان مہینوں کی فضیلت کے ہم محتاج ہیں، اور رمضان المبارک کی توفیق کو اللہ سے مانگنا یہ بہت بڑے خیر کو مانگنا ہے، بہت بڑے خزانوں کو لوٹنے والا وہ مہینہ ہے، بخشش کا، رحمت کا، دوزخ سے آزادی کا وہ مہینہ ہے۔ بھلا کیوں نہ مسلمان کو، مومن کو اس کے آنے کا انتظار نہ ہونا چاہیے۔ تو
تو اس کے لیے دعا کا اہتمام یہ بتلائے گا کہ ہمیں رمضان کا انتظار ہے، ہمارے اندر روزہ رکھنے کا جذبہ ہے، ہمارے اندر رمضان کی عبادت کا شوق ہے، یہ ہماری اس دعا کے ذریعے سے اس کا پتہ چلے گا۔ تو ہم اس دعا کو کثرت سے نمازوں کے بعد ہم اس دعا کو کرنا ہے۔ اگر ہمیں عربی میں دعا نہیں آتی تو اردو میں بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں عطا کر اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے مقدر فرما اور اس کی عبادت کی توفیق ہمارے لیے مقدر فرما اور ہمیں یہ دے دے، یہ ہم مانگ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک اگر مل جاتا ہے تو پھر ہم بڑے خیر کو حاصل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح شعبان کی عبادتیں ہمیں مل جاتی ہیں، رجب کے بعد شعبان ہے تو شعبان کو بھی خاص طور پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام اس میں روزہ رکھا کرتے تھے، روزوں کی کثرت کرتے تھے، اور آپ کو یا جب سے ہی رمضان مبارک کا آپ کو انتظار رہتا، اور اس میں ایک رات ہے، اس شب برات کی وجہ سے بھی اس کو فضیلت حاصل ہے کہ اس میں ایک سال کی جو تقسیم ہے قسمت میں جس کے جو لکھا ہوا ہے وہ لوح محفوظ سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جاؤ ایک سال کا کوٹھا گویا ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس کے مطابق تم ہمارے مخلوق اور بندوں کے ساتھ معاملہ کرنا۔